السلام علیکم اسٹوڈینٹس، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں ملکی حالات کے پیش نظر آپ کو جو لیکچرز ہیں وہ اب آن لائن دیے جائیں گے، تو آپ نے پہلے لیکچر کو اچھے سے سننا ہے، پھر اس کو اچھے سے یاد کر لینا ہے۔ تو چلے ہم اپنا آج کا کام سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب زدنی علما۔ ہمارا جو آج کا چیپٹر ہے اس کا کیا نیم ہے؟ سورۃ الطارق، ٹھیک ہے۔ سورۃ الطارق میں سب سے پہلے ہم تعارف دیکھ لیتے ہیں کہ اس سورۃ کا نام اس کی پہلی آیت کے دوسرے لفظ سے لیا گیا، یعنی جو پہلی آیت ہے والسماء والطارق، تو اس میں جو دوسرا لفظ ہے اس سورۃ کا کیا ہے؟ وہ نام ہے اس سورۃ کا، ٹھیک ہے۔ اب اس سورۃ میں کتنے رکوع ہیں؟ 1 رکوع ہے، اور اس میں آیات کتنی ہیں؟ 17، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہے کہ یہ سورۃ کہاں نازل ہوئی ہے؟ یہ سورۃ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے، اور اس وقت نازل ہوئی ہے، یعنی اس کا زمانہ نزول کیا ہے؟ وہ اس وقت نازل ہوئی ہے جب کفار مکہ قرآن مجید کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو روکنے کے لیے کیا کر رہے تھے؟ ہر طرح کی کوشش کر رہے تھے، ٹھیک ہے۔ یہ سورۃ اس وقت نازل ہوئی تھی۔ نیکسٹ ہے بنیادی مضامین۔ بنیادی مضامین اس کے دو ہیں۔ پہلا بنیادی مضامین کیا ہے کہ انسان کو مرنے کے بعد کس کے پاس حاضر ہونا ہے؟ اپنے رب کے سامنے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا کیا ہے کہ قرآن مجید ایک سچی کتاب ہے جسے کفار کی کوئی بھی چال اور تدبیر دبا نہیں سکتی، یعنی قرآن مجید کو کوئی بھی دبا نہیں سکتا۔ قرآن مجید ایک سچی کتاب ہے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہم خلاصہ سورت دیکھ لیتے ہیں۔ اس خلاصہ سورت میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے کہ آسمان کے ستاروں کو اس بات کی شہادت میں پیش کیا، یعنی آسمان کے ستاروں کی اللہ تعالیٰ نے کیا کھائی ہے؟ قسم کھائی ہے کہ کائنات میں کوئی بھی چیز ایسی نہیں جو اپنے رب کی نگاہ بانی کے بغیر کیا ہو سکے؟ قائم رہ سکے یا باقی رہ سکے۔ ہر چیز اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی قائم اور باقی ہے، یعنی جو ستارے آسمان پر آ رہے ہیں جا رہے ہیں اپنی جگہ پر قائم ہے، تو یہ کس کے حکم سے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے حکم سے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ انسان کو اپنی ذات کی طرف توجہ دلائے گی کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کیسے پیدا کیا، ٹھیک ہے، اور پھر اس کو کیسے ایک جیتا جاگتا انسان بنا دیا، یعنی ایک مکمل انسان بنا دیا، ٹھیک ہے۔ یہاں تک آپ کی ریڈنگ تھی۔ نیکسٹ ہم اس کی تلاوت دیکھ لیتے ہیں۔ تلاوت میں آپ نے اس کے ترجمے پہ زیادہ غور کرنا ہے کہ ترجمے میں ہمیں کیا بتایا جا رہا ہے کہ قسم ہے آسمان کی اور رات کو آنے والے کی، ٹھیک ہے۔ پھر آگے پوچھا گیا ہے، سوال کیا گیا کہ آپ کو کیا معلوم کہ رات کو آنے والا کیا ہے؟ پھر اس سوال کا اللہ تعالیٰ نے خود ہی جواب دے دیا ہے کہ رات کو آنے والا چمکتا ہوا ستارہ ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کی قسم کو بتانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ کوئی بھی شخص ایسا نہیں جس پر کوئی محافظ نہ ہو، یعنی ہر شخص کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور ہر شخص کے کیا ہے؟ محافظ ہیں۔ نیکسٹ انسان کو ہی دعوت دی گئی ہے کہ انسان کس پہ غور کرے؟ اپنے پیدا ہونے پر، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کیسے پیدا کر دیا، ٹھیک ہے۔ اور پھر بتایا گیا ہے کہ بے شک اللہ اسے، جب اللہ تعالیٰ اسے پیدا کر سکتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ اسے اپنے پاس واپس بلانے پر بھی کیا ہے؟ قادر ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں تک آپ نے آیات کا جو ترجمہ ہے وہ دیکھ لینا ہے۔ نیکسٹ ہم اس کے ایکسرسائز میں سے دیکھتے ہیں کہ کیا چیز کور ہو رہی ہے۔ سب سے پہلے آپ نے سوال نمبر 1 دیکھنا ہے کہ اس سورت میں 1 رکوع ہے جو 17 آیات پر مشتمل، تو ابھی ہم نے سورۃ الطارق کے تعارف میں پڑھا ہے، تو اس کا MCQ، اس کا آنسر کیا ہوگا؟ سورۃ الطارق، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ سیکنڈ MCQز ہے کہ سورۃ الطارق اس وقت نازل ہوئی جب کفار مکہ قرآن مجید کی دعوت حق کو روکنے کے لیے کیا کر رہے تھے؟ ہر طرح کی چالیں چل رہے تھے، ٹھیک ہے۔ اس کا جو الف ہے وہ اس کا آنسر ہے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہے اس میں جو بیان کیا گیا ہے وہ کوئی ہنسی مذاق نہیں بلکہ پختہ اور اٹل باتیں، تو کون سی کتاب ہے؟ قرآن مجید، ٹھیک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہے انسان کو دوبارہ اس لیے زندہ کیا جائے گا تاکہ اس کے تمام اعمال کی کیا کی جائے؟ جانچ پڑتال کی جائے، یعنی اس کا پورا حساب لیا جائے، اس لیے انسان کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہے سورۃ الطارق میں کتنے مضامین ہیں؟ 3 مضامین، 5، تو ابھی ہم نے پڑھے ہیں کتنے مضامین تھے؟ 2 مضامین، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں سوال نمبر 1 آپ نے مکمل اچھے سے یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہے تفصیلی جواب دیں۔ آج کی ڈائری میں تفصیلی جواب دیں۔ اس کا پہلا سوال ہے کہ سورۃ الطارق کے تعارف اور بنیادی مضامین پر نوٹ لکھیں، ٹھیک ہے۔ تو اس سوال سے اس کا آنسر سمجھ آ رہا ہے کہ ہم نے اس میں کیا لکھنا ہے؟ ایک تو تعارف رائٹ کرنا ہے اور دوسرا بنیادی مضامین، تو جو بھی ہم نے ریڈنگ کی ہے وہی اس کا آنسر ہے۔ یہ تعارف والا پوائنٹ مکمل آپ نے لکھ دینا ہے اور بنیادی مضامین والا پوائنٹ آپ نے یہاں تک یعنی کمپلیٹ اس کا آنسر لکھ دینا ہے فرسٹ لانگ کا، ٹھیک ہے۔ تو اب آپ نے یاد کیا کرنا ہے؟ پہلا تفصیلی سوال اور سوال نمبر 1 یعنی جو MCQز والا ہے وہ آپ نے اچھے سے یاد کر لینا ہے، ٹھیک ہے۔
تو اس کے بعد اس کا جو ہوم ورک ہے وہ آپ کی ڈائری میں ہی بتایا گیا ہے، تو وہ آپ نے ڈائری سے دیکھ کر ہوم ورک کو بھی اچھے سے لکھنا ہے اور پھر اس کو KPIs کے پورٹل پر شیئر بھی کرنا ہے، پھر وہ آپ کو چیک کر کے واپس کر دیا جائے گا۔ لیکن کام لکھتے وقت اچھے سے دھیان سے لکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس کے ساتھ آپ نے جو بھی لیکچر سنے ہیں اس کو اچھے سے یاد کر لینا ہے، کیونکہ اس کے بعد پھر آپ کی کیا ہونے والی ہے، ٹرم ہونے والی ہے، تو اس میں آپ کا اچھا رزلٹ کے لیے ان لیکچرز کو اچھے سے سننا ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے، فی امان اللہ۔